निभा गए, होती है बंदगी क्या, दुनिया को हम दिखा दोस्तों, टीनाज मसानी से उनकी दिलनशी अंदाज में गजल सुनने के बाद महसूस होता है कि आवाज अगर खूबसूरत हो तो अल्फाज संवर जाते हैं। अब वक्त है कि एक छोटा सा वक्फा लिया जाए, बस थोड़ा सा इंतजार, फिर हम लौट कर आएंगे और शबे महफिल की ये जो महफिल है ये एक बार फिर अपने उरूज को पहुंचेगी। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे इस जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तानी गजल गायकी में अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन एक मशहूर नाम है। इन दोनों भाइयों ने गजल गायकी को एक नया अंदाज दिया है और इनकी आवाजें कानों में रस खोलती हैं। आइए इन्हीं की आवाज में सुनते हैं कैफी आजमी की मशहूर गजल चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गजल। चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गजल, चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गजल। इन समानों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गजल। इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। प्यार के दीप हवाओं में जलाने वाले तुझको जीने नहीं देंगे।
जलाने वाले तुझको जीने नहीं देंगे ये जमाने वाले। अतिल सिपाही फरमाते हैं, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तुम ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। प्यार के दीप हवाओं में जलाने वाले तुझको जीने नहीं देंगे जमाने वाले। आ उधर जाए जहाँ प्यार के खिलते हैं कमल, चल 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 मेरे साथी चल, ऐ मेरी जान बदल, चल मेरे साथी चल, ऐ मेरी जाने बदल। इन जमानों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथी चल। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की आवाजों में गजल सुनने के बाद हम जानते हैं आपका दिल कह रहा होगा तेरी महफिल सुहानी लगी, आके न जाने को जी चाहे। लेकिन जनाब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वक्त की पाबंदी जो करनी है। बहरहाल आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है ये आप हमें जरूर बताइएगा, और अपनी राय मशवरे भेजने के लिए हमारा पता नोट फरमा लीजिए। शब महफिल, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है shabemehfil@etv.co.in। तो नाजरीन, ये था हमारा पता। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपनी राय और मशवरों से जरूर नवाजेंगे। और अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाजत लें, तो बस इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ٹاپک ہے حقیقت نماز یا اسپرٹ آف نماز. نماز یا پریئر ریلیجن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے الصلاۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین. یعنی صلاۃ یا نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اس کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو نماز کے دو بیسک ایسپیکٹس ہیں یا دو براڈ ایسپیکٹس ہیں. ایک وہ ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں مسائل. دوسرا وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حقیقت نماز کی. تو مسائل نماز اور حقیقت نماز. مسائل نماز پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ پوری طرح سے مسائل نماز سے واقف ہوتا ہے, اس سے بھی جانکاری لی جا سکتی ہے. ابھی ہم یہاں کانسنٹریٹ کریں گے حقیقت نماز پر, یعنی نماز کی اسپرٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے نماز کی بگننگ ہوتی ہے, نماز کا آغاز ہوتا ہے اذان سے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے. تو اذان کے بہت سے پہلو ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ پروفٹ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ اسٹیبلش کیا یا قائم کیا ہجرت کے بعد مدینہ میں. تو جب پروفٹ نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے ارادہ کیا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, تو یہ ایشو سامنے آیا کہ نماز کے اعلان کا طریقہ کیا ہو. تو پروفٹ نے اپنے کمپینینز کو گیدر کیا اور انہیں کنسلٹ کیا کہ نماز کے اعلان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. کسی نے یہ سجیشن دیا کہ ہم بیگل بجائیں, کسی نے کہا کہ ہم بیل بجائیں, اور کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے. تو پروفٹ کو یہ سارے طریقے, ان سارے طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ پسند نہیں آیا, اور پروفٹ نے میٹنگ کو ختم کر دیا, میٹنگ کو اینڈ کر دیا. تو اگلے دن صبح کو ایک صحابی جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید, وہ پروفٹ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ایک شخص رات کو میرے پاس آتا ہے اور مجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہے. تو انہوں نے وہ کلمات پروفٹ کو بتائے, اور وہ کلمات وہی تھے جو آج ہر مؤذن نماز میں اذان کے وقت کہتا ہے. تو پروفٹ نے جب ان کلمات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو خواب تھا وہ ایک سچا خواب تھا, اور ہم اسی طریقے کو اختیار کریں گے نماز کے اعلان کے لیے. تو اس وقت سے لے کے آج تک ہر مسجد میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کے لیے یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں. تو یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن زید نے, لیکن پروفٹ نے جس پرسن کو اپوائنٹ کیا اذان دینے کے لیے وہ تھے حضرت بلال. تو خواب دیکھنے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن زید کو ایک قسم کی فضیلت حاصل تھی, یعنی ان کو ایک پرائیورٹی حاصل تھی. لیکن اس کے باوجود پروفٹ نے مؤذن اپوائنٹ کیا حضرت بلال کو, اور انہوں نے وجہ دی کہ حضرت بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے, وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں. تو یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے نماز سے. یہ پہلا لیسن ہے کہ جب سوشل ایشوز ہوتے ہیں, جب اجتماعی معاملات میں ہمیں ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, تو ہم جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے, جس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے وہ ہے کمپٹنس یا کیپیبلٹی. تو جس انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے اسی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے کسی کام کے لیے. دوسری باتیں عام طور پر اس معاملات میں اہم ہو جاتی ہیں. دوسری خصوصیات یا اسپیشلٹیز یا پرائیورٹیز لوگ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جب ہم کسی پرسن کو ایک پوزیشن کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, ایک عہدے کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پرسن اس پوزیشن کے لیے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ اپروپریٹ ہے, تبھی ہمیں اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. تو یہ پہلا لیسن ہے جو ہمیں نماز سے ملتا ہے, اور یہ سوشل ایشوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر کسی سوسائٹی میں اس پرنسپل کو امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ سوسائٹی بہت ہی آرگنائزڈ اور بہت ہی صحیح سوسائٹی ہو جائے گی, اس میں کرپشن ختم ہو جائے گا. یہ فرسٹ لیسن ہے جو ہمیں ملتا ہے نماز سے. تو اذان کے بعد ہم وضو کرتے ہیں. تو وضو کا مطلب ہوتا ہے ابلوشن. وضو میں پانی لے کر اپنے ہاتھ کو, پاؤں کو اور چہرے کو دھوتے ہیں. تو وضو کرنا یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے, بلکہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے.
اس کے پیچھے ایک بہت ہی ڈیپ ریزننگ ہے. وہ یہ ہے، اس کا اندازہ اس دعا سے ہوتا ہے جو پروفٹ نے کی تھی وضو کے وقت. پروفٹ نے کہا اللہم اجلنی من التوابین وجلنی من المتطہرین، یعنی اے خدا مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور اے خدا مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا ایک عملی دعا ہے. یعنی جب ہم وضو کریں تو ہمیں ان احساسات اور ان کیفیات کے ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ اے خدا میں نے تیرے دیے ہوئے پانی سے اپنا ہاتھ دھویا، تیرے دیے ہوئے پانی سے اپنا پاؤں دھویا اور اپنا چہرہ دھویا، تو میری اندر کی کوتاہیوں کو اور میرے اندر کی ڈیفیشنسیز کو، اندر کی برائیوں کو اپنی رحمت سے دھو دے. تو جب ہم وضو کرتے ہیں وہ سادہ معنوں میں صرف پانی لے کر اپنے ہاتھ پاؤں کو دھونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی باڈی کو پیوریفائی کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں کانسٹنٹلی اپنے اندر کی اسپرچول پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا ہے. یعنی جب ہم ہاتھ دھوئیں تو ہم خدا سے کہیں کہ اے خدا میں نے تیرے دیے ہوئے پانی سے اپنا ہاتھ دھویا، میرے ہاتھ سے جو گندگی ظاہر ہوئی ہے، میرے ہاتھ سے جو گندگی ہوئی ہے تو اس سے میرے ہاتھ کو پاک کر دے. پھر جب ہم اپنے پاؤں دھوئیں تو ہم کہیں اے خدا میرے پاؤں سے جو گندگی ہوئی ہے اس سے تو میرے پاؤں کو پاک کر دے. جب ہم اپنا چہرہ دھوئیں تو ہم کہیں اے خدا میرے چہرے سے، میرے فیس سے جو گندگی ظاہر ہوئی ہے تو اس سے میرے چہرے کو پاک کر دے. تو روزانہ 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں ان فیلنگز کے ساتھ اور ان احساسات کے ساتھ نماز پڑھیں، وضو کریں، تو ہمارے اندر بہت ہی پائٹی اور بہت ہی پیورٹی ڈیولپ ہوگی. یعنی اپنی باڈی کو جب ہم پیوریفائی کرتے ہیں پانی سے تو وہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے ہمارے اسپرچول پرسنالٹی، ہماری انر پرسنالٹی، جو ہمارا انر بینگ ہے اسے پیوریفائی کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ امپورٹنس ہے وضو کی. وضو کے بعد اور اذان کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کلمہ جو بولتے ہیں اور جس کو بار بار نماز کے دوران دہرایا جاتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی خدا بڑا ہے. تو اللہ اکبر یا خدا بڑا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کلمہ ہے. یہ بہت ہی میننگ فل ورڈز ہیں. دین کی یہ ایک دین کا خلاصہ ہے یا ریلیجن کا جسٹ ہے، کیونکہ دین کی ایک بہت ہی فنڈامنٹل ٹیچنگ ہے، ایک بہت ہی سینٹرل ٹیچنگ ہے کہ اس یونیورس کو ایک خدا نے بنایا ہے. یہ یونیورس اپنے آپ ہی ایگزسٹنس میں نہیں آ گئی ہے، بلکہ ایک خدا نے اس کو کریٹ کیا ہے، اس کو اوریجنیٹ کیا ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے اور ساری بڑائی اسی کو حاصل ہے اور کسی کو بڑائی حاصل نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یا خدا بڑا ہے تو اس میں یہ بات امپلیسٹ ہوتی ہے کہ انسان بڑا نہیں ہے، میں بڑا نہیں ہوں. یعنی اللہ اکبر والانسان اصغر، گاڈ از گریٹ بٹ آئی ایم ناٹ گریٹ. تو جب ہم کہیں کہ خدا کی گریٹنس کا اکنالجمنٹ اسی وقت میننگ فل ہے، اسی وقت اس کا کوئی مطلب ہے جب ہم ریئلائز کریں، جب انسان ریئلائز کرے کہ وہ گریٹ نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے اپنے چھوٹے ہونے کو ڈسکور نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم نے خدا کے بڑے ہونے کو بھی ڈسکور نہیں کیا. शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा. कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं. एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते. प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए. ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं और मुनाफा हो रहा है. परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा. वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं. जानिए कैसे बदलेगा भारत. चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. इन वक्त पर ETV उर्दू पर. वरना क्या था हश्र के
गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ए खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ए खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। खुदा बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा ज्यादा बड़ा है और इंसान कम बड़ा है। इसका मतलब ये है कि खुदा कंप्लीटली बड़ा है और इंसान कंप्लीटली छोटा है। गॉड इज ऑल पावरफुल एंड मैन इज ऑल पावरलेस। यानी खुदा को सारी बड़ाई हासिल है और इंसान को कोई भी बड़ाई हासिल नहीं है। तो ये रियलाइजेशन जब एक इंसान के अंदर सही मानों में इन रियलिटी पैदा हो जाए तो उसकी पूरी लाइफ रिफॉर्म हो जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी एक रिफॉर्म्ड जिंदगी बन जाएगी। एक सहाबी का वाकया बहुत ही इलस्ट्रेटिव है इस कॉन्टेक्स्ट में। एक सहाबी थे हजरत अबू मसूद। तो एक बार उन्हें अपने खादिम पर गुस्सा आया और वो उन्हें लगे डंडे से मारने। तो उस वक्त वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। उन्होंने देखा कि वो डंडे से मार रहे हैं अपने गुलाम को। तो उन्होंने उनसे कहा, उनका नाम था अबू मसूद, या अबा मसूद एलम अन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिन हाज़ल गुलाम। यानी ए अबू मसूद, ये बात जान लो कि जितनी कुदरत तुम्हें इस गुलाम पर हासिल है उससे ज्यादा कुदरत तुम्हारे ऊपर खुदा को हासिल है। यानी गॉड इज मोर पावरफुल ओवर यू देन यू आर ओवर दिस सर्वेंट ऑफ योर्स। तो ये बात जब हजरत अबू मसूद ने सुनी तो उनका हाथ बिल्कुल कांप उठा और डंडा उनके हाथ में से गिर गया। तो एक लिहाज से प्रॉफिट ने जो बात कही वो ये थी कि तुम बड़े नहीं हो और खुदा बड़ा है। क्योंकि जब हजरत अबू मसूद उनको डांट रहे थे, उनको डंडे से मार रहे थे, तो उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं बड़ा हूं और जो गुलाम है वो बड़ा नहीं है। जब प्रॉफिट ने उन्हें रिमाइंड किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि मैं भी छोटा हूं, मेरा गुलाम भी छोटा है और बड़ा सिर्फ खुदा है। तो उसी वक्त उन्होंने जब ये रियलाइज किया, ये डिस्कवर किया, उन्होंने इमीडिएटली उस गुलाम को मारना छोड़ दिया फौरन। तो ये जो नमाज हमारे अंदर स्पिरिट पैदा करती है, अल्लाह अकबर की स्पिरिट, ये एक बहुत ही की और बहुत ही सेंट्रल स्पिरिट है। अगर किसी के अंदर ये आ जाए तो वो सारी बुराइयों से बच जाएगा। क्योंकि जब भी हम इस दुनिया में कुछ बुराई करते हैं या कोई रॉन्ग डूइंग करते हैं, हम इस वजह से करते हैं, हम ये सोच लेते हैं उस वक्त, ये रॉन्ग डूइंग करते वक्त हम ये सोच लेते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे से ऊपर कोई बड़ा नहीं है जो हमें सजा देगा या जो हमारे को देख रहा है हर वक्त। लेकिन जब हम ये रियलाइज कर लें, जब हमारे अंदर ये रियलाइजेशन डॉन हो कि हमारे से ऊपर एक हायर बीइंग है, एक मोर पावरफुल बीइंग है जो हमें कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा है, तो हम हर बुराई से बच जाएंगे। हम रियलाइज करेंगे कि गॉड इज ग्रेट, तो हमारे अंदर मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी पैदा होगी या तवाज़ो पैदा होगा।
تو ماڈesty کی ہے ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہر قسم کی برائی جو ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ انسان ماڈسٹ نہیں ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر وہ فنڈامنٹل چیز پیدا کرتی ہے یا وہ بیسک چیز پیدا کرتی ہے جس سے ساری برائیوں کا جڑ ختم ہو جائے. اس لیے نماز انسان کی زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر یونٹ میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کچھ اور آیتوں کو ملاتے ہیں، قرآن کی دوسری ورسز کو ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ. تو سورہ فاتحہ کی بگننگ ہوتی ہے اس آیت سے، الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد صرف خدا کے لیے ہے، تعریف صرف خدا کے لیے ہے، شکر صرف خدا کے لیے ہے. یعنی ہر قسم کا اکنالجمنٹ صرف خدا کے لیے ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی پروفاؤنڈ ورڈز ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اس احساس کے ساتھ رہنا ہے. کس احساس کے ساتھ رہنا ہے؟ ہمیں دنیا میں اس احساس کے ساتھ رہنا ہے کہ میرا جو ایگزسٹنس ہے اور میرے ایگزسٹنس کے علاوہ جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ سب مجھے خدا کی طرف سے ملی ہیں. یعنی میرا ایگزسٹنس، میری جو کیپیبلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، یہ پلانٹ ارتھ، سن لائٹ، واٹر، ایئر، ہر چیز، پارٹیکل سے لے کے گیلیکسی تک ہر چیز مجھے خدا کی طرف سے ملی ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم یونیورس کی اسٹڈی کریں تو ہم ڈسکور کریں گے کہ یہ یونیورس ایک کسٹم میڈ یونیورس ہے. کسٹم میڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورس میں، اس پلانٹ ارتھ میں ہر چیز اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ انسان کے لیے بینیفیشل ہو. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے بینیفیشل نہ ہو. اگر ہم صرف ایک چیز کو کنسیڈر کریں، جیسے ارتھ اور سن کے بیچ کے ڈسٹینس کو کنسیڈر کریں، ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، وہ کانسٹنٹلی ریوالو کرتی ہے سن کے اراؤنڈ، اور ہمیشہ ارتھ اور سن کے بیچ میں ایک فکس ڈسٹینس ہوتا ہے. وہ ڈسٹینس کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ ڈسٹینس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسٹینس، بہت ہی امپورٹنس ہے اس ڈسٹینس کی، اس فکس ڈسٹینس کی. کیونکہ اگر جو ارتھ ہے، جو پلانٹ ارتھ ہے، وہ سن سے تھوڑا زیادہ قریب ہوتا تو ارتھ کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جاتا کہ یہاں پر ہم سب جل کے راکھ ہو جاتے. اور اگر پلانٹ ارتھ سن سے تھوڑا ڈسٹینس پہ ہوتا، تھوڑا زیادہ ڈسٹینس پہ ہوتا، تو وہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ کم ہو جاتا، اتنی سردی ہو جاتی کہ وہاں پر لائف کا ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہو پاتا. تو یہ صرف ایک چیز ہے. اگر ہم اس طرح ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں، ہم ڈسکور کریں گے کہ خدا نے کس طرح پوری کائنات کو، پوری یونیورس کو ہمارے لیے اتنا زیادہ بینیفیشل بنایا ہے. سائنٹسٹ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. اس یونیورس میں اتنی فائن ٹیوننگ ہے، چاہے وہ الیکٹران کا ماس ہو، چاہے وہ گریویٹیشنل فورس کی اسٹرینتھ ہو، یہ سب اتنا فائن ٹیون ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں چینج ہو جائے، تھوڑا سا بھی چینج، ہلکا سا بھی چینج ہو جائے تو پوری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، پوری لائف ڈسٹروائے ہو جائے گی. تو اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو ہم ہمارے اندر نیچرلی یہ بات آئے گی کہ ہم پروکلیم کریں الحمدللہ رب العالمین، آل پریز بلانگس ٹو گاڈ. خدا نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اور یہ بھی جاننا امپورٹنٹ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ساری چیزیں بلا استحقاق دی ہیں. یعنی ہم نے ان کے لیے کوئی بھی قیمت ادا نہیں کی، ہم نے کوئی بھی اماؤنٹ پے نہیں کیا ہے. جب ہم اس دنیا میں برتھ لیتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں، اسی وقت ہمیں سن لائٹ، اسی وقت ہمیں آکسیجن، اسی وقت ہمیں ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. ہمیں کسی چیز کے لیے کچھ پے نہیں کرنا ہوتا، کسی چیز کے لیے خود کچھ کرنا نہیں ہوتا. سن ہمیشہ سے ہمیں سن لائٹ دے رہا ہے. تو اس طرح سے ہم سوچیں تو ہمارے اندر خدا کے لیے بہت زیادہ تھینکس پیدا ہوگا، بہت زیادہ اکنالجمنٹ پیدا ہوگا. ہم یہ ڈسکور کریں گے ہر چیز خدا کی بلیسنگ ہے، ہر چیز خدا کی باؤنٹی ہے. اگر ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں